السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابو داؤد کی روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹا اور میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور بلا شبہ میری امت کی عملداری وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اسے میرے لیے لپیٹا گیا، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ فرمائے، اور ان پر ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر رکھ دے۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اسے رد نہیں کیا جاتا۔ میں ان لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ اگرچہ سب ملکوں والے ان پر چڑھ دوڑیں تو انہیں ہلاک نہیں کر سکیں گے، البتہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، ایک دوسرے کو قید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، مجھے اپنی امت پر گمراہ لیڈروں کا خوف ہے، اور جب ان پر ایک بار تلوار پڑ گئی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، اور عنقریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان کی تعداد 30 ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، راوی کے مطابق حق پر غالب رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ امت مسلمہ میں تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے چلی، اور آج تک مسلمانوں کی سب سے زیادہ تباہی آپس کی لڑائیوں سے ہوئی ہے۔ اب اس امت کے بعض گروہ مشرکین سے اتحاد کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر مسلمان خود معبود و مندر بنا رہے ہیں اور وہاں بت پرستی کی تقریبات میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔